انما انا رسول ربک، کہا جبریل نے انما انا رسول ربک، بے شک میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں تیرے رب کا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں عطا کروں تجھے غلامًا زکیہ، لڑکا پاکیزہ۔ قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی مریم تعجب کے لحاظ سے، انا یکون لی غلام، کہ کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، کہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے، ولم اک بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی باغیہ ہوں۔ قال کذالک، جبریل نے کہا اسی طرح ہوگا۔ قال ربک، کہا ہے تیرے رب نے، هو علی ہین، کہ مجھ پر یہ بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ میں بنا دوں اس عیسیٰ علیہ السلام کو آیَةً لِلنَّاسِ، نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام رحمت ہیں ہماری طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بلا مس بشر لڑکا پیدا ہونا، کان امرا مقضیہ، یہ ہے معاملہ طے شدہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حضرت مریم علی صاحبہا صلاۃ و تسلیم، انہاں دا تذکرہ جڑا چل رہے، اور یہ دوسرے شعبے دا جواب ہے کہ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی عبادت اور پکار اور نظر و نیاز دے لائق نہیں ہیں۔ اسے شعبے دا جواب جاری ہے، اور پچھلے درس دے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام نے جس وقت پاک ہون واسطے یا عبادت واسطے بی بی مریم اپنی قوم اور بستیاں والے کو الگ ہوئی، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے انہوں بیٹے دی خوشخبری دین واسطے بھیجیا۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے حضرت مریم نو خوشخبری دیتی کہ اللہ تینوں بیٹا عطا کرن والا ہے، اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام نے بڑا تعجب اور حیران ہو کے پوچھا کہ اولاد جڑی پیدا ہوندی ہے اس دے دو سبب ہیں، ایک سبب ہے حلال، یعنی عورت کسی مرد دے نال شادی کرے، اور دوسرا ہے سبب اولاد دا حرام، کہ انسان عورت کسی مرد دے نال معاذ اللہ زنا کرے۔ تو انہاں دو سبب دے نال اولاد پیدا ہوندی ہے۔ فرمایا میں تے کسی دے نال نکاح نہیں کیتا، مینوں تے کسی بشر نے نکاح دے نال چھوئے ہی نہیں ہے، اور اسی طرح معاذ اللہ میں کوئی باغیہ تاغیہ بھی نہیں ہاں کہ کسی دے نال آکھنا بھی نہیں چاہیے۔ تب میرے واسطے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے معاملہ رب دی طرفوں طے شدہ ہے کہ نہ تے کسی مرد نے تینوں چھومنا ہے، تو اسے حالت دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے تینوں بیٹا عطا فرمانا ہے۔ رہ گئی گل اے کہ بیٹا کس طرح پیدا ہوئے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ دے تے معاملہ بڑی آسان ہے۔ اسے واقعہ دا تذکرہ انہاں دو تین آیات دے اندر آ رہا، تشریح سمجھو۔ قال، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مریم نے آکھیا کہ اگر تو پاک دامن ہے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پھر میرے کو دور ہو جا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی برے ارادے دے نال تیرے کول نہیں آیا، بلکہ انما انا رسول ربک، میں تے تیرے رب دا بھیجیا ہویا پیغام بر ہاں۔ رسول دا معنی پیغام پہنچاون والا، قاصد۔ میں بشر انسان نہیں ہاں، بلکہ میں تا اللہ دا بھیجیا ہویا ایک قاصد ہاں، پیغام پہنچاون والا ہاں۔ لِأَهَبَ لَكَ، توجہ کرنا ذرا، تاکہ میں عطا کراں تینوں
غلامن زکیہ، ایک لڑکا پاکیزہ۔ بعض لوگوں نے اتھو یہ خیال کیتا کہ جبریل علیہ السلام مریم نو کہ کہہ رہا میں آیا تیرے رب دی طرف ہوں، تو کیڑا رب؟ اوہی رب جس دی تو پناہ مانگ رہی ہیں۔ وہ دعا دے اندر حضرت مریم نے کیا کہا انی اعوذ بالرحمن، فرمایا جس رب رحمان دی تو پناہ مانگ رہی ہے نا، اسے رب رحمان دا بھیجو ہے میں پیغام پہنچاون والا۔ تو کیوں آیا؟ لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تینوں دیواں غلامن زکیہ، ایک لڑکا پاکیزہ۔ بعض لوگوں نے وہم ہو گیا، انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اگر جبریل امین لڑکا دے سکتا ہے، توجہ ویدان میرے بات، اگر جبریل امین لڑکا دے سکتا ہے تو نبی، ولی، پیر، بزرگ یہ لڑکا کیوں نہیں دے سکتے؟ کیوں؟ حضرت جبریل خود جو کہہ رہے ہیں تاکہ میں تینوں کہ دیواں لڑکا دیواں۔ اس دے مفسرین نے کئی جوابات دیتے ہیں، جنہوں جو چند ایک تو سنا دینا کہ حضرت جبریل اگر لڑکا دے سکتا تو پھر نبی، ولی اور نبی محترم اور باقی اولیاء اللہ وہ کیوں نہیں لڑکے دے سکتے؟ پہلا جواب علماء کرام نے یہ دیتا کہ یہ نسبت ہے سبب دی طرف، یعنی اولاد تا اللہ نے ہی تینوں عطا کرنی، بیٹا تینوں رب نے دیونے، میں صرف اس دا سبب ہاں کہ اللہ نے میں نو بھیجے کہ جا کے مریم دے گریبان دے اندر پھونک مار جس دے ذریعے میں بیٹا عطا کرنا ہے مریم نے، میں صرف سبب ہاں، اولاد دیون والی رب دی ذات ہے۔ کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سبب دی نسبت اپنے وال کر چھوڑی، بس ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ لِأَهَبَ لَكِ، میں اللہ دا بھیجے ہویا پیغامبر پہنچاون والا، پیغام پہنچاون والا، کیوں آیا؟ لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تینوں دیواں لڑکا پاکیزہ۔ لِأَهَبَ لَكِ تو پہلے قالا مقدر ہے، معذوف ہے، اصل عبارت ہے انما انا رسول ربک، میں تے تیرے رب دا پیغام پہنچاون والا ہاں۔ قالا اتھے معذوف ہے، قالا لِأَهَبَ لَكِ، اللہ فرما رہے کہ میں تینوں عطا کرن والا بیٹا، یعنی یہ کہ وے جی اللہ تعالیٰ فرما رہے، اتھے قالا مقدر ہے۔ دو جواب ہو گئے۔ اسی طرح ایک جواب جڑا نا اے وے کہ ایک کلام جڑا نا اے انقالی ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام نو فرمایا نا کہ جا کے مریم نو خوشخبری دے دے کہ میں اللہ اس نو بیٹا عطا کرن والا، حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح نقل کر کے بی بی مریم نو سنا دیتا، یعنی درمیان اللہ تعالیٰ دی طرف نسبت نہ کی تھی کہ اللہ فرما رہا کہ میں تینوں بیٹا عطا کرن والا۔ جس طرح سی نماز اندر پڑھ دیاں حدیث معراج کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز دا جڑا تحفہ عطا فرمایا، اس دے اندر کہ فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، یہ اصل کلام اللہ تعالیٰ دے اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے ہوتے سلامتی ہون، برکتہ ہون، رب دیا رحمتہ ہون، تے اسوی نماز دے وچ انجی کے کر دینا، نقل کر دینا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دو جواب ہو گئے، اسی طرح ہو گئے۔ اسی طرح چوتھا جواب ہے کہ اور ایک قرات بھی بڑی مشہور ہے اور ایک قرات جڑی ہے ثابت بھی ہے، یعنی مشہور سات جڑی قراتاں نہ دے سبا سات قراتاں، انہاں دے وچوں ایک قرات ہے ابو عمر بن العلا البصری، انہاں دی ایک قرات ہے اور لِأَهَبَ لَكِ نو پڑھ دے ہیں لِيَهَبَ لَكِ، ہن کے معنی ہو سی قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رب دا بھیجے ہویا پیغام پہنچاون والا ہاں، لِيَهَبَ لَكِ تاکہ او اللہ تینوں عطا کرے غلامن زکیہ پاکیزہ لڑکا، ایک قرات بھی ہے۔ اسی طرح سب تو خوبصورت جواب جڑا نا جی، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک قاعدہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر کیا کر دے؟ خود کر دے، تو قرآن نے خود اسی تفسیر کر دیتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام لڑکا دیون نہ آئے، دوستو میری گل یاد رکھنا، جملہ پکا لو، حضرت جبریل لڑکا دیون نہ آئے بلکہ لڑکا دیون دی کیے کرن آیان، خوشخبری دیون آیان بی بی مریم نے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اذ قالت الملائک، جدہ آکھیا فرشتیاں نے، اے
آکھن والا ہکو فرشتہ ہی حضرت جبریل علیہ السلام، بقیہ فرشتے کوئی نہ۔ ویسے عزت اور تکریم دی وجہ تو لفظ جمع دا اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا۔ جس وقت آکھیا الملائک فرشتے نے عظمت واسطے فرمایا، وگرنہ حضرت جبریل نے آکھیا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، اللہ تینوں خوشخبری دے رہے ہے۔ بالا کی نہیں فرمایا کہ میں تینوں بیٹا دے رہا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ دا پیغام حضرت جبریل نے بی بی مریم دی طرف پہنچا دیتا۔ یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تینوں خوشخبری سنا رہے ہے، بکلمۃ، ایک کلمہ دی، یعنی ایسے بچے دی اللہ تینوں خوشخبری سنا رہے جیڑا کلمہ کن دے نال پیدا ہوئے گا، نہ نکاح کرنا پڑے گا، نہ کسی مرد دا چھوڑنا کوئی ضروری ہے، بلکہ اللہ نے کن فرمانے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جانے۔ تو اتھے کہ فرمایا پنجواں جواب یہ کہ حضرت جبریل بیٹا دیون نہ آئے بلکہ بیٹے دی خوشخبری سناون آیا۔ اگو حضرت مریم علیہ السلام نے بڑا تعجب تے حیران ہو کے پوچھیا، کیونکہ پاک گھرانے دیاں، شریف زادیاں، اللہ اکبر، باپ بھی بڑا نیک، بھائی بھی بڑا نیک، اسی طرح خالو حضرت زکریا جنہ دی پرورش اور تربیت دے اندر رہیاں، وہ بھی بڑے نیک انسان، اللہ اکبر، ماں بھی شریف، باپ بھی شریف، بھائی بھی شریف، خالو نبی حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی بڑے شریف تھے۔ فرماون لگیاں کہ میرا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ قالت، تعجباً فرمایا، انکار نہیں کیتا، ہو نہیں سکتا، اللہ دی قدرت کا انکار نہیں کیتا، صرف کیفیت پوچھی ہے۔ قالت انا یکون لی، فرمایا کس کیفیت دے نال میرے ہاں بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی، حالانکہ کسی بشر اور انسان نے میں نے چھویا نہیں۔ اولاد دے دو سبب ہیں، جس طرح میں ابتدا دے اندر عرض کر چکی ہوں۔ ایک سبب ہے حلال طریقے دے نال کہ ایک عورت کسی مرد دے نال شادی کرے، اس دے بعد اولاد پیدا ہو جائے، یا عورت کسی دے نال منہ کالا کرے تو اس دے بعد اولاد پیدا ہو جائے۔ فرمایا ولم یمسسنی بشر، کسی انسان نے نکاح دے نال مینوں چھویا ہی نہیں ہے، میری تے شادی نہیں ہوئی، میری اولاد کس طرح ہو سکتی؟ تے دوجا معنی یہ ہے ولم اکو بغیہ، تے میں کوئی باغیہ بھی نہیں ہوں۔ الفاظ بڑے میں محتاط استعمال کر رہا ہوں، میں تے کسی انسان نے مینوں نہ نکاح دے نال چھوئے اور نہ ہی بغیر نکاح دے نال چھوئے، میرے ہاں اولاد کس طرح پیدا ہو سکتی؟ قال، حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیتا کذالک، ایڈا سارا جواب، کذالک، معاملہ اسی طرح ہی ہونا ہے، بلا مس بشر، کسی انسان نے نہ نکاح دے نال اور نہ بغیر نکاح دے نال، کسی انسان نے تینوں چھوڑنے ہی نہیں تھے، بچہ اسی طرح ہی پیدا ہونا۔ اللہ اکبر، کمال ہے نا جی اللہ تعالیٰ دی قدرت دا۔ تے دوسرا معنی حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ قافل بیان الکمال واسطے بنا دیں، توجہ کرائے، وہ فرمانے قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایک عورت کسی مرد دے نال نکاح کرے، اسباب اختیار کرے، اسباب دے نال بچے تے پیدا ہوندے رہندے ہیں نا، وہ بھی اللہ پیدا کردا، اسباب دے نال تے عام عادت دے اندر بچے پیدا ہوندے رہندے ہیں۔ قال کذالک، بغیر اسباب دے پیدا کرنا، کذالک اے میں اللہ دا کمال ہے، ایک قافل بیان الکمال واسطے ہے۔ قال ربک، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہہ رہے کہ ہوا علی ہین، اے میرے واسطے بڑا آسان ہے۔ حیران ہو رہی، پریشان ہو رہی کہ کسی نال میرا نکاح نہیں ہویا، کسی بشر نے مینوں چھویا نہیں، تے اولاد کس طرح ہو سکتی؟ فرمایا اللہ دے اتے معاملہ بڑا آسان ہے۔ بھلا تھوڑی توجہ تے کرنا، حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے بغیر ماں اور باپ دے پیدا فرمائے، بغیر ماں اور باپ دے پیدا فرمائے، اور حضرت حوا نو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں دے پیدا فرمائے، تے اللہ تعالیٰ تینوں بغیر مرد دے کس طرح اولاد نہیں دے سکتا؟ فرمائے یہ تے اللہ تعالیٰ تو بڑا آسان ہے معاملہ، یہ اللہ دی قدرت ہے جی۔ اللہ تعالیٰ بغیر باپ دے بھی پیدا کر سکتا، بغیر ماں اور باپ دے بھی پیدا کر سکتا، یہ سارے کمال اللہ تعالیٰ دی قدرت دے ہیں جی۔ تے اوہیو اللہ عبادت اور پکار دے لائق بھی ہے، جڑا تمام اختیارات دا مالک ہے۔ والی نہ جائے ہوں تفصیل دے ٹائم نہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے اس دی دوسری طرف نفی دا انداز جڑا وہ صورت
الانبیاء دے اندر اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائے، زیادہ وقت نہیں ہونا تاکہ بندہ ساری آیات دی تشریح کرے۔ فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اس بچے نو اسی بناون والے ہاں اپنی قدرت دی نشانی لوگاں واسطے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دی قدرت دی نشانی ہے، یعنی اگر میں اللہ چاہواں تے بغیر باپ دے بھی پیدا کر سکدا، یہ میں اللہ دی قدرت ہے۔ ورحمتاً، اور حضرت زکریا علیہ السلام رحمت ہے نا ساڈی طرفوں بوجہ ہدایت حاصل کرنے دے لوگاں دے، یعنی جیڑا بندہ حضرت زکریا علیہ السلام دی اتباع کرے گا، انہاں دی گل منے گا، اور پھر انہاں دی خوشخبری دیتی ہوئی کہ میرے بعد ایک نبی آون والا ہے جس کا نام احمد ہے، فرمایا اس نبی دی جیڑا پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے دے رحمت ہی رحمت کرے گا۔ وکان امرا مقضیہ، حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو رہی ہیں کہ میرے واسطے اولاد کس طرح پیدا ہونی، گھبرا رہی ہیں، تعجب کر رہی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا وکان امرا مقضیہ، تے اے معاملہ کہ بلا مس بشر تیرے ہاں اولاد دا پیدا ہونا مقضیاً، گویا کہ معاملہ ہو چکے ہیں، یہ ہن ٹلدا نہ، یہ اللہ دا فیصلہ ہی، اور اللہ دا فیصلہ انجے ہو چکیا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا مس بشر تینوں اولاد عطا فرمانی ہے۔ اس تک ساڈا درس آج دا رک گیا۔ اگلا درس جڑا حضرت مریم علیہ السلام نو حمل کس طرح ہویا، اور پھر حضرت زکریا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر یا کتنے دنوں دے بعد پیدا ہوئے، یہ ساری تفصیلات پھر اگے آ رہی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے دی ولادت دے وقت کیا کیا جملے ارشاد فرمائے، یہ سارے اگلے درس کے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔